اذان سے تو آدمی کو شانتی ملتی ہے، اذان سے شیطان بھاگتا ہے جو انسانوں کا دشمن ہے، اگرچہ پھر وہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ہندو بھائی کہہ رہا ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، تو بات تو ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، بھاشا بدل گئی، ارتھ ایک ہے۔ جل کہو، پانی کہو، واٹر کہو، حقیقت ایک ہے۔ یہ چیز ہم کو سمجھنی ہوگی۔ کوئی جے سیا رام کہہ رہا کہتا رہے، وہ سیتا رام کی تسبیح پڑھے، مالا جپے، ہمیں کیا دقت ہے؟ ہم تو رام جی کا سمان کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ کسی دھرم گرو کا اپمان نہ کرو، توہین نہ کرو، کسی کے پیشوا کو برا نہ کہو تاکہ وہ پلٹ کر اللہ کو برا نہ کہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا پروردگار وہی ہے۔ خود رام چندر جی کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل میں ساری دنیا وجود میں آئی ہے، یہ سارے انسان کسی بھی مذہب کے ہوں، اب سب انہی کی امت ہیں، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو میں نے ایک کتاب ہے وشو کرما، اس میں لکھا ہے کہ رام چندر جی جو راجہ دشرتھ جی کے بیٹے تھے، تو رام چندر جی کسی چھوٹی سی ندی میں چھوٹا سا پل بنانا چاہتے تھے، وہ پتھر رکھ رہے تھے اپنے نام سے، تو پتھر جمتے نہیں تھے۔ کسی وگیانک آدمی نے، سمجھدار آدمی نے ان کو سجھاؤ دیا اور یہ کہا رام چندر جی آپ اپنے نام سے پتھر رکھ رہے ہو اس لیے جمتا نہیں، اس رام کے نام سے رکھو جس رام نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس رام کے نام سے پتھر رکھے تو پتھر جم گئے، سڑک بن گئی۔ تو رام جی تو سب کے ہیں، رام تو راجہ دشرتھ کے بیٹے رام چندر جی سے پہلے رام تو اللہ کو کہتے تھے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی رام رام کہہ کے سلام کرتے تھے، کرتے ہیں۔ تو رام چندر جی کا بھی سمان ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ کہے، لیکن کسی کو چڑھانے کے لیے کہنا یہ سمجھداری نہیں۔ اللہ اکبر کہنا ہے وہ ہم کہیں گے، لیکن کسی بھائی کو چڑھانے کے لیے کہیں، یہ کوئی ہمارا دین اور دھرم اور مذہب نہیں کہتا۔ اس لیے ہمیں تو وہ اپنی پرانی روایت کو باقی رکھنا اور باقی رکھنے کا حکم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو جھوٹ اتنا بڑا پاپ ہے کہ جھوٹ سے فرشتے کو بدبو آتی ہے، اور کسی مذہب میں جھوٹ جائز نہیں، چوری کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں، بلاتکاری زناکاری کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ اور دیکھو ماں بہن بیٹی بہو جیسے ہماری ویسی سب کی، اور قرآن پاک نے اس آدمی کو انتہائی لعنت والا بتایا جو کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک نظر بغیر ارادے کے غیر محرم پر پڑ گئی، معاف ہے، قصداً نہ دیکھو، اور دوبارہ نظر اس کی طرف غلط نہ دیکھو۔ اگر غلط نظر سے دیکھو گے تو یہ نظر بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے ہر مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ بلاتکاری سے اور زناکاری سے بچو، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور بغیر نکاح کے ہماری اپنی اپنی ریتی رواج ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی نکاح ہوتا ہے، ان کا نکاح ہمارے یہاں ماننیہ ہے، معتبر ہے، اور وہ پھیرے پھیرتے ہیں۔
ہمارا نکاح کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس نکاح کے بغیر اور اپنے اپنے مذہب والے نکاح کے بغیر اگر غیر مرد غیر عورت ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ تعلق جائز نہیں، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اب تک ہماری بھارت کی سرکار نے بھی کبھی اس کو اپنی تہذیب کے موافق نہیں سمجھا۔ لوگوں نے ایسی اجازت لینی چاہیے، مگر بھارت کی تہذیب نے اس کی اجازت کبھی نہیں دی۔ اب سنا ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے بھی لڑکا لڑکی حاکم کی منظوری سے رہے تو رہ سکتا ہے، تو ایسے تو بلاత్కాری ہوگی۔ جو بچہ جنم لے گا اسے تو یہاں ولد الزنا کہا جاتا ہے، حرامی کہا جاتا ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو وراثت میں حق بھی دیا جائے۔ یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اب تک بھارت کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں بنا کہ جو خدا کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جھوٹ ہے، چوری ہے، بلاत्కాری ہے، نشہ ہے، کسی دھرم میں کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ جو بات سرکاری بسوں پر، سرکاری عمارتوں پر لکھی ہے کہ شراب جرم کی ماں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش اور ان کا فرمان ہے۔ فرمایا تھا الخمر ام الخبائث، نشہ بے حیائی اور برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ کرنے والا گالی گلوچ کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، نشہ کر کے گھر میں آتا ہے، بیوی سے جھگڑتا ہے، طلاق دیتا ہے اور گھر کو برباد کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اور نشے میں کوئی کسی کو مارتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور قتل انسانیت کا قتل ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو برائیوں کی جڑ بتایا ہے۔ وہی بات جیسے آج کل ہماری سرکاری بسوں پر لکھا ہے، گاڑیوں پر لکھا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ نعرہ اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تھوڑے سے الفاظ کی چینجنگ ہے، ترمیم ہے، تھوڑے سے الفاظ بدلے گئے ہیں۔ یہ دوسری بھاشا ہے، ان کی بھاشا عربی میں تھی، مطلب وہی ہے، بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کو پڑھاؤ اور بیٹیوں کی عزت کو بچاؤ، عزت ایمان اور جان بچانے کی کوشش کرو۔ آج عزت کے لٹیرے عزت بھی لوٹتے ہیں اور جان بھی لوٹ لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیس ہو چکے ہیں، عزت بھی لوٹی اور جان بھی لے لی۔ اس لیے جو سبب، جو ذریعہ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ بیٹی کو بچاؤ بھی اور پڑھاؤ بھی اور بیٹی کی قدر بھی کرو۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، آج سے 1400 تقریباً 98 سال پہلے، اس وقت دنیا میں جہالت کا اندھیرا اتنا چھایا ہوا تھا، لڑکی کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی منہ چھپائے پھرتا تھا، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، لڑکی تو کمانے والی چیز نہیں، خرچ کرنے والی ہے۔ اور بہت سے منحوس لڑکیوں کو مار دیتے تھے، اور بہت سے منحوس تو زندہ ہی گڑھے میں ڈال کر یا کھڑی کر کے مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ پیٹ بڑا مبارک ہے جس سے پہلے لڑکی جنم لیتی ہے، اور یہ فرمایا جب لڑکی گھر میں پتری پیدا ہوتی ہے تو فرشتے بدھائی دینے آتے ہیں، اے اس گھر والوں تمہیں بدھائی ہو، خدا نے تمہیں پتری دی ہے، بیٹی دی ہے۔ اور یہ فرمایا جس کے یہاں کئی ساری بچیاں ہیں
اور اس نے ان کے نام اچھے رکھے، انہیں اچھی شکشا، اچھی تعلیم دی، اور اچھے لڑکے کے ساتھ اس کا وواہ کیا، شادی کی، دیندار گھرانے کو تلاش کیا، جنت میں میرے اتنا قریب رہیں گے جیسے 2 انگلی قریب قریب ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کے واسطے سے بتایا کہ بیٹی بھی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج کل لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ بہت سے لوگ لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ہلاک کر دیتے ہیں، حمل کی صفائی کرا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، مجبوری میں الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے، بغیر ضرورت، بغیر مجبوری کے الٹرا ساؤنڈ کرانا جائز نہیں۔ اس کی کرنیں حمل کے بچے کو نقصان دیتی ہیں، جیسے موبائل کی کرنیں چھوٹے بچے کی آنکھوں کو، حتیٰ کہ بڑوں کی نظر کو بھی، اور چھوٹے بچے کے کان کو نقصان دیتی ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ کی اور ایکس رے کی کرنیں پیٹ کے بچے کے لیے نقصان دایک ہیں، اس لیے الٹرا ساؤنڈ بغیر مجبوری کے نہیں کرانا چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رہے، اللہ نے بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنے کا ٹائم 2 سال رکھا ہے۔ 6 مہینے کے بعد 2 سال تک کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور بچے کی پیدائش کے اسباب نہیں بن رہے ہیں۔ اب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ضرورت کچھ نہیں، تو ڈاکٹر پہلے دوائی دے دیتے ہیں بچے کو روکنے کی تاکہ نارمل پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد دوائی دیتے، اس کے بعد آپریشن کرتے ہیں تاکہ پیسہ بنے، اور پھر بچے کو مشین میں رکھوا دیتے ہیں۔ یہ مشین تو اللہ نے ماں کا پیٹ بنایا ہے۔ اگر ہم بغیر ضرورت، بغیر پریشانی کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو زیادہ تر، ادھکتر بچے کو مشین میں رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے تو بچے کا ٹائم ماں کے پیٹ میں 2 سال کا رکھا ہے۔ 2 سال تک کبھی بھی پیدائش ہو سکتی ہے۔ جب تک پریشانی نہ ہو کبھی بھی ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں۔ پریشانی ہو تب کسی عامل سے ملیں، تعویذ لیں، پانی پڑھوائیں، ڈاکٹروں کا مشورہ لیں، اور اس کے بعد اگر عورت یوں کہے کہ آپریشن کے بغیر کام نہیں چلتا، میرے تحمل اور برداشت سے باہر ہے، تب آپریشن کرائیں۔ اور رہی بات بچے کی صفائی کی، اگر کوئی مجبوری ہے تو 4 مہینے سے پہلے صفائی کرانا جائز ہے۔ 4 مہینے میں بچے کے اندر آتما اور روح پڑ جاتی ہے۔ جب 4 مہینے حمل پر گزر گئے، گربھوتی کے پیٹ کا جو بچہ ہے اس پہ جب 4 مہینے گزر گئے تو اس میں روح پڑ گئی، آتما پڑ گئی، وہ انسان بن گیا۔ اس کی صفائی کرانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں جب تک قرائن کے ذریعے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ بچہ خدا نخواستہ پیٹ میں مر گیا ہے۔ جب تک یہ بچہ زندہ ہے، چاہے الٹرا ساؤنڈ یہ کہے کہ بچہ اونڈھا ہے، ترچھا ہے، بچے کی انگلیاں نہیں، بچے کو ریڑھ کی ہڈی نہیں، بچے کو دماغ نہیں، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ جب 4 مہینے بچے کو گزر گئے، اس میں روح پڑ گئی، وہ انسان بن گیا، اس کی صفائی کرانا بے گناہ کا قتل کرنا ہے۔ اگر ہم نے 4 مہینے کے بعد بچے کی صفائی کرائی جبکہ ابھی وہ زندہ تھا تو ہم نے بے گناہ کا قتل کیا، اور خدا کے دربار میں یہ بچہ آئے گا اور اللہ سوال کرے گا اس بچے کو تم نے کس گناہ میں قتل کیا تھا۔ یہ ماں باپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ 4 مہینے کے بعد کبھی بھی صفائی کرانے کی اجازت نہیں جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو۔ اللہ کے حوالے چھوڑا جائے گا، اللہ بچے والی کو بھی زندہ رکھے گا
اور بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا، اور جس کی زندگی پوری ہو گئی ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے۔ تو آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، اور لڑکی اگر ہے تو وہیں اس کا دم گھونٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اسی 1400 سال پہلی جہالت کی طرف دنیا لوٹ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ باتیں بتائی جو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتا رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں۔ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو خیر، آج حکومت نعرہ دے رہی ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ یہ نعرہ کچھ تبدیلی کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر، انتم سندیش داتا محمد الرسول اللہ کا ہے، جنہیں انتم مہا پروش، انتم مہا رشی کہا ہے۔ رام چندر جی نے کہا، کرشن جی نے کہا، مہاتما گوتم بدھ جی نے کہا، انتم مہارشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب نشہ اور چوری، جھوٹ اور بلاత్కాری، یہ ایسے پاپ، ایسے گناہ ہیں کہ کوئی دھرم، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہمارے جلسے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ قوم کو جمع کر کے ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے اور انہیں سمجھایا جائے، تاکہ ہم انسانیت کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس انسانیت کی ترقی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر افسوس کہ ہم شیطان کے حربے میں آ کر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ اسی لیے پرشاسن والوں کا بھی کہنا یہی ہے، بھئی امن رکھو، شانتی رکھو، سلامت رہو۔ اگر ہم سلامت رہیں تو نہ ہمیں کوئی دقت ہوگی، نہ شاسن پرشاسن کو کوئی دقت آئے گی۔ اس لیے مدرسے کے اس جلسے کے واسطے سے، اس کے مادھیم سے ہمارا پیغام سبھی بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ ہم انسانیت کو قائم کریں، اور جو برائی اس وقت پھیل رہی ہیں، خصوصاً نشہ پھیل رہا ہے، شاسن پرشاسن بھی بہت حساس ہے۔ ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ ہمیں اپنا پردیش نشہ مکت بنانا ہے۔ اللہ کرے وہ اس میں ایمانداری سے کام کر کے کامیاب ہوں۔ نشہ مکت پردیش اگر بن جائے تو دیش کی ترقی ہوگی، ہمارے بچوں کی، جوانوں کی جوانی بچے گی، اور یہ جوانی اچھے کام پہ لگے گی۔ ایک جوان محمد صنوف قاسم 17 سال کا تھا، جس نے اتنے بڑے بھارت پر شانتی کا جھنڈا لہرایا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی جو روایت رہی ہے، وہ کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا، آپس میں بھید بھاؤ نہیں تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اسی لیے ایک گاؤں کے ایک محلے میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ایک برادری کا انسان مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی اس پرانی پرمپرا کو باقی رکھیں۔ لوگ اس کو نظر لگانا چاہتے ہیں، ہمیں چوکس رہنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں ایک یہودی آ کر پیشاب کرنے لگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے ڈرانا دھمکانا چاہا۔ مسجد پوتر جگہ ہے، مسجد تو پوتر پاک جگہ ہے۔ میں نے خود دیکھا غیر مسلم بھائی مسجد کے سامنے سر جھکا کر اور ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ آج کا بھارت کچھ اور بدلاؤ کی طرف جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مسجد پوتر اور پاک جگہ ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے یہاں یہ محدود ایک گاؤں ہے کلیئر سے ملا ہوا، اس گاؤں کے اندر ایک بھی غیر مسلم نہیں، اور ایک مندر وہاں آج بھی جوں کا توں قائم ہے۔ ہماری طرف سے تو شانتی ہونی چاہیے،
جیسے السلام علیکم، میری طرف سے نشچنت رہو، میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو کسی کی عبادت گاہ کو ٹھیس پہنچے یہ ہمارا مذہب نہیں۔ اسی لیے دیکھو کہنے میں کوئی برائی نہیں، سپریم کورٹ نے تو فیصلے میں یہ مانا ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، یہ بات الگ ہے، ہم آستھا کی بنیاد پر ایک فریق کو دے رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے کبھی نہ شاسن سے ٹکراؤ ہوگا نہ پرشاسن سے، انشاءاللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں اپنی کوئی بات ہو ہمیشہ امن کے ساتھ رکھیں، جو ہمارا سنویدھانک ادھیکار ہے، لیکن پرشاسن سے کبھی ٹکرانا نہیں، اور شاسن سے بھی کوئی ٹکراؤ کی سبیل اختیار نہیں کرنی۔ یکساں سول کوڈ کی بات آئی تھی، سرکار نے ہم سے سجھاؤ لیا، ہم لوگوں نے 2 لاکھ سے زیادہ سجھاؤ دیے ہیں، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے 2 لاکھ سے زیادہ رائے بھیجی ہیں۔ آگے سرکار کا کام ہے وہ کیا کرتی ہے، لیکن سرکار کو اپنی جنتا کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو مسجد پوتر جگہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نے پیشاب کر دیا، اسے معلوم نہیں تھا مسجد کا ادب احترام کیا ہے، عبادت گاہ کا، کنیسہ کا، گرجا کا اور شیوالوں کا کیا آدر ہے اور کیا احترام ہے۔ تو صحابہ کرام نے ڈانٹنا چاہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روکو، جب پیشاب کر دیا تو کرنے دو، بیچ میں نہ روکو، اسے تکلیف ہو جائے گی۔ ناپاک جگہ ہو گئی، 1 لوٹا پانی کے بجائے 2 لوٹے بہا دیں گے، جگہ ناپاک ہو گئی پاک ہو جائے گی۔ پھر جب اس نے پیشاب کر لیا اسے بلا کر سمجھایا، بھائی یہ تو عبادت کی جگہ ہے، یہ گندگی کی جگہ نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ایسے نرم ہیں حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہی کا مرید بن گیا۔ آج غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں آگے پیچھے سے کاٹ کاٹ کر بتایا جا رہا ہے تاکہ آپس میں دونوں بھائی لڑیں۔ ہمیں چوکس اور چوکنا رہنا ہے۔ ہماری مسجد میں کوئی چیز رکھ دی، ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ہمیں فوراً پرشاسنک ادھیکاریوں کو بتانا ہے کہ مسجد میں کوئی گندی چیز رکھی ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ اور اگر مندر میں کوئی چیز رکھ دی اسے گائے کا سر بتایا جائے گا۔ تو ہمارے ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایک دم برافروختہ نہ ہوں، سمجھیں اس بات کو کہ ہمارے درمیان شر پسند لوگ شر پھیلا کر اپنی روٹیاں سینکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے، اس بڑھیا کی گٹھری لے کے جا رہے ہیں اور وہ بڑھیا انہی کی وجہ سے اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے، اور پھر وہ انہی کی مرید بن گئی۔ ایک غیر مسلم مہمان ہمارے نبی کے پاس آیا، ہمارے نبی کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، مہمان کو ٹھہرایا، کھانا کھلایا۔ اتفاق سے وہ ایسا بدو تھا، دیہات کا، وہاں کے لوگوں کو بدو کہتے تھے، جہالت عام تھی، تو جتنا کھانا بنا تھا وہ کھانا سب اسی نے کھا لیا، پیٹ خراب ہوا، رات کو بد ہضمی ہوئی، جس کوٹھڑی میں اس کو لٹایا تھا وہاں کا فرش کپڑے گندے ہو گئے، تڑک میں اٹھ کر چلا گیا۔ تلوار رکھنے کا رواج تھا، تلوار اپنی بھول گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے آئے، میرا مہمان کس حالت میں ہے؟ دیکھا تو مہمان غائب تھا، بستر خراب ہے، تلوار رکھی ہے۔ اس کا خراب کیا ہوا بستر دھونے لگے۔ صحابہ جو آپ کے ساتھی، آپ کے چیلے تھے، انہوں نے کہا کہ کیسا مہمان تھا، بے شعور، بد سلیقہ، بدتمیز، ہمارے نبی کو مشقت میں ڈال گیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں، نہیں بھائی مہمان تھا، اس کے اختیار میں نہیں تھا، پیٹ کا نظام خراب ہونا اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ مہمان تھا۔ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہے ہیں، وہ تلوار بہت قیمتی تھی، بھول گیا تھا، لینے کے واسطے واپس آیا، دیکھتا کیا ہے کہ حضرت محمد میرے خراب کیے ہوئے کپڑے خود دھو رہے ہیں، اور جو میرے اوپر غصہ ہو رہا ہے انہیں شانت کر رہے ہیں۔ جب یہ بات دیکھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مرید بن گیا۔ تو یہ ہیں ہمارے اخلاق اسلامی اخلاق، محمدی اخلاق۔ آج لوگ ہماری طرف سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ مولانا سلمان صاحب کہہ رہے تھے لوگ مجھے پتھر بتا رہے ہیں، مجھے چھو کے دیکھو میں موم ہوں۔ ہم ایسا بن کے دکھائیں، ہمارے ہاں محبت ہو،